ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شیخ طریقت حضرت پیر سید سرفراز حسین شاہ صاحب بخاری، حضرت قبلہ پیر سید بنیاد حسین شاہ صاحب گیلانی اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ارشاد صاحب قادری، جو اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہت بڑی ہستی کے فرزند ارجمند ہیں، اور آج کی اس خوبصورت اور باوقار محفل کے بانی اور میزبان علامہ قاری غلام مصطفیٰ صاحب نقشبندی، محترم پیر سید نظر عباس صاحب گیلانی اور مولانا محمد اشرف صاحب سعیدی، اور ویسے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسٹیج پر روشن چہرے موجود ہیں، سادات کرام جلوہ فگن ہیں، علم کی دنیا میں نامور ہستیاں اس محفل کو رونق بخش رہی ہیں، اور وہ اس لیے کہ آج یاد بھی اس ہستی کی منائی جا رہی ہے جس نے علم کی دنیا میں اپنا نام کمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استاد علماء الحاج حافظ محمد اکبر صاحب، جامعہ صدیقیہ انوار مدینہ۔ اور میں ایک جملہ کہتا چلوں، اگر کسی کو اس سے اختلاف ہو تو اس کو حق ہے۔ مجھے یقین ہے کہ چند برس میں آپ دیکھیں گے کہ صرف وہی خانقاہیں آباد رہیں گی جن کا رشتہ علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جہاں پر صرف عقیدتوں اور محبتوں کی یلغار ہے اور علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ نسل جو ان عقیدتوں محبتوں کی رکھوالی ہے، جب تک وہ باقی ہے وہاں رونق لگی رہے گی، اور جیسے یہ چراغ بجھیں گے وہاں پر بھی اندھیرا چھا جائے گا۔ بہرحال مجھے کسی اختلافی اور کسی کنٹروورشل موضوع کو نہیں چھیڑنا، مجھے تو سیدھی سادھی اللہ کے محبوبوں کی شان کے حوالے سے ذکر کرنا ہے۔ حضرات مکرم رب کائنات نے انسان کو زمینوں پر اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ اچھا، یہاں ضمناً ایک بات کرتا چلوں جس کا بظاہر موضوع سے تعلق نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی معلومات میں رہے تو بہت بہتر ہے۔ جب یہاں سب کانٹیننٹ میں بر صغیر میں انگریز آیا تو اس کو اصل خطرہ تھا مسلمانوں سے، اس کے اصل حریف تھے مسلمان،
تو انہوں نے مسلمانوں کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے، ڈی فیم کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے اور بدنام کرنے کے لیے ہر بار آزمایا۔ اس میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کے نزدیک جو عزت اور توقیر کے الفاظ اور القاب اور آداب تھے، وہ انہوں نے ذلت اور استہزاء کا سبب بنا دیا، علامت بنا دیا۔ مثال کے طور پہ آج آپ کسی بھی شخص کو ملا کہیں تو چڑ جائے گا، میری توہین ہو گئی، مجھے ملا کہا، مذاق اڑایا میرا، یہ تحقیر ہے، تذلیل ہے، توہین ہے۔ لیکن کیا ہم نہیں جانتے کہ حضرت ملا علی قاری، حضرت ملا جیون، یہ ان کی تحقیر کے لیے نہیں، ان کی عزت افزائی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا تھا۔ اسی طرح اس وقت مسلمانوں کا جو وزیر خوراک ہوتا تھا ان کی حکومت میں، خان ویسے بھی ایک لقب تھا، تو خان ساما یعنی خوراک کا ساز و سامان جو ہے وہ اس کی ذمہ داری اس کی ہے، وہ وزیر خوراک ہے۔ تو انگریز نے سیدھا سادہ باورچی کو خان ساما کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ خلیفہ کا لفظ یہ مسلمانوں کے اندر، سیاسی دنیا کے اندر سب سے بلند ہستی کے لیے بولا جاتا تھا۔ خلافت عثمانیہ میں جو سری رائے سلطنت ہوگا وہ خلیفہ کہلائے گا، سلطنت اور خلافت فاطمی کے اندر جتنی بھی خلافتیں گزری، لیکن انگریز نے اس خلیفہ کو لفظ کو بھی وہ تحقیر کی علامت بنا دیا، خلیفہ کہنا شروع کر دیا نائب کو، حجام کو۔ اسی طرح پگڑی مسلمانوں کے لیے عزت اور شرف کی علامت تھی۔ انہوں نے اپنے نوکروں کو، اپنے خانساماؤں کو، اپنے ڈرائیوروں کو، اپنے دربانوں کو، اپنے خدمتگاروں کو پگڑیاں بنوا دی، یہ پگڑی کی توہین اور تحقیر کے لیے۔ بہرحال یہ ضمناً ایک بات آئی ذہن میں نے عرض کر دی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب کائنات نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ اردو میں اس کے لیے جو سبسٹیٹیوٹ ہے وہ ہے نائب۔ انگریزی میں وائس کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، وائس چیئرمین، ڈیپٹی کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، اسسٹنٹ کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، ایڈیشنل کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، لیکن بہرحال نائب کے معنوں میں ہے خلیفہ۔ رب کائنات نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا۔ نائب کیوں ہوتا ہے؟ کہ اصل صاحب اختیار جو ہے اگر نہ ہو تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے اختیار کو استعمال کرنے کے لیے، وہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی ہستی ہونی چاہیے۔ اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان ملک سے باہر ہو، اب اس کی غیر موجودگی میں یہاں پر کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو جہاں پریزیڈنٹ کے سائن ضروری ہے، اس کی اجازت ضروری ہے، اس کی اپروول ضروری ہے، اب پریزیڈنٹ ہے نہیں، اب کیا ہو؟ کیا کاروباری سلطنت ٹھپ ہو جائے گا؟ کیا کام رک جائے گا؟ ظاہر ہے کہ کام تو چلتے رہتے ہیں۔ تو کام چلانے کے لیے پھر یوں ہوتا ہے کہ اس کا ایک نائب ہوگا، وائس پریزیڈنٹ ہوگا یہاں، جو پریزیڈنٹ کی غیر موجودگی میں اس کے اختیارات کو استعمال کرے گا، اس کی جگہ سائن کرے گا، وہ اس کی یہ کام چلائے گا تاکہ گاڑی ٹھپ نہ ہو۔ تو نائب وہ ہوتا ہے جو اصل صاحب اختیار کی عدم موجودگی میں اس کا اختیار استعمال کرتا ہے۔ اب اللہ نے اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا انسان کو۔ اب یہ بتائیے کہ اللہ غیر حاضر ہو سکتا ہے؟ وہ غیر حاضر ہونے سے پاک ہے۔ جب وہ غیر حاضر ہو نہیں سکتا، پھر یہ نائب اور خلیفہ کا کیا مقصد ہوا، کیا مطلب ہوا؟ جب پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر واحد نائب انسان ہے اپنے رب کا، جو اس کی موجودگی میں اس کا اختیار استعمال کرتا ہے۔ دراصل یہ جو نقطہ ہے یہ جن کی سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے اختلاف ڈالا، انتشار ڈالا، لوگوں پہ آوازیں کسے باتیں بنائی اور تنقید کی، تبصرے کیے کہ دیکھیے جناب اللہ تو ہے نا، تو اللہ کو پکارو۔ اور تم کبھی مشکل کشا پکار رہے ہوتے، کبھی غوث پکار رہے ہوتے ہو، خواجہ پکار رہے ہوتے ہو، کبھی رسول اللہ پکار رہے ہوتے ہو، بھئی اللہ کو پکارو، وہ تو ہے نا۔ ارے کیوں نہیں جانتے کہ اللہ نے اپنے نائب ہی تو بنایا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت،
حیدر اکبر صاحب، راجہ صدیقی انوار مدینہ، مشاخ الزام، علماء کرام، عوام اہل سنت، شاکان اہل رسول۔ حضرات مکرم رب کائنات نے فرشتے تخلیق فرمائے، جن پیدا کیے، انسان پیدا کیے، ساری کائنات کی تخلیق اس نے فرمائی، لیکن اس نے نائب بنایا انسان کو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور خلیش پیدا ہوئی، انسان اشرف المخلوقات ہے تو اب انسان، کافر بھی انسان تو ہے، کیا وہ بھی اشرف المخلوق ہیں؟ وہ جو بدکار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، سیاہکار ہے، کیا وہ بھی فرشتوں سے افضل ہیں؟ یہ ایک خلیش، ایک کسر انسان کے ذہن میں ہوتی ہے۔ میں اس کو ایک مثال کے ذریعے عرض کروں تو شاید آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، فرض کیجئے میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کا سب سے اچھا، سب سے لذیذ پھل کون سا ہے، تو ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی پسند ہے، اور میں یہاں کوئی ڈیٹا کلیکٹ تو نہیں کر رہا کہ جناب کوئی باقاعدہ ڈیسیژن دوں کہ کون سا پھل سب سے اچھا ہے۔ میں تو صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ تو میں ملتان سے آیا ہوں، اور ملتان آپ کو معلوم ہے کہ مشہور ہے آموں کے لیے، اور آموں کو ویسے بھی کہتے ہیں کہ پھلوں کا بادشاہ ہے۔ تو جسٹ اسیوم، کچھ دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہتر پھل جو ہے وہ آم ہے۔ اچھا، آموں کی بڑی ویرائٹی ہے ماشاءاللہ، چوسا ہے، رٹول ہے، مالدہ ہے، دسہری ہے، سندری ہے، لنگڑا ہے، نہ جانے کتنی قسم کے آم ہیں۔ تو اب سب سے اچھا آم کون سا ہے؟ تو چلیے فرض کیا کہ سب سے اچھا آم رٹول ہے۔ فرض کیا ہم نے کہ سب سے دنیا کا اچھا پھل آم ہے اور سب سے اچھا آم رٹول ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ میں سے کچھ دوست مجھ سے ملنے میرے گھر تشریف لائے، اور میرے گھر کے آنگن میں، صحن میں آم کا، انور رٹول کا پودا لگا ہے، گرمیوں کا موسم ہے، اور اس کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں، اور میں آپ سے کہوں کہ جناب میرے صحن میں جو درخت ہے اس کے پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہیں، تو اصولی طور پر میں نے بات صحیح کہی، کیونکہ ہم نے فرض کیا ہے کہ دنیا کا سب سے بہتر پھل آم ہے، اور سب سے اچھا آم، سب سے بہتر آم رٹول ہے۔ تو جب رٹول کا درخت ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس درخت کے پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر۔ میں نے جب یہ بات کہی تو ایک ساتھی نے کہا، یار ذرا کاظمی صاحب کی چٹکی لینی چاہیے، ذرا ٹانگ کھینچنی چاہیے۔ اس نے کہا، اچھا اس درخت کے پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہیں، ذرا میں دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا آئیے، تشریف لائیے۔ وہ آئے، انہوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک ایسا دانہ توڑا جس میں کیڑے پڑے ہوئے، اب وہ لے کے آگئے میرے پاس۔ کاظمی صاحب کہ میں نے آپ کے سامنے اسی درخت سے توڑا ہے یہ دانہ، تو آپ کہہ رہے ہیں اس درخت کے جو پھل ہیں دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر، تو یہ بھی دنیا کے تمام پھلوں سے اچھا ہے؟ میں نے کہا کہ جناب اس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ دنیا کے تمام پھل تو دور کی بات ہے، تو گڈھیری کے مقابلے میں بھی نہیں لایا جا سکتا، تو آپ اس طرح مجھے خراب تو نہ کریں۔ ان کا نہیں اچھا چلیے میں دوسرا دانہ دیکھتا ہوں۔ اب گئے، پھر نگاہیں دوڑائی، تلاش کیا، تو انہیں کوئی ایسا دانہ نظر آ گیا جس کو طوطے نے چونچ مار دی تھی، گل گیا۔ اب وہ توڑ لائے، دیکھیے جی یہ بھی تو اسی درخت سے توڑا ہے، دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر ہے۔ میں کہوں گا کہ جی اگر آپ مجھے پریشان کرنا چاہتے ہیں، لاجواب کرنا چاہتے ہیں تو میں ہو جاتا ہوں، ورنہ بات تو میں نے اصولاً صحیح کہی ہے۔ یارو یہ بات اصولاً صحیح کہ اس درخت کے پھل دنیا کے تمام پھلوں سے بہتر، لیکن اگر کسی میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں یا کسی کو طوطے نے چونچ مار دی ہے، وہ گل گیا ہے، تو اس کو تو پیش نہیں کیا جا سکتا نا۔ تو یارو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر کسی انسان میں کفر کے، شرک کے، بدعقیدگی کے کیڑے پڑ گئے ہیں، یا اگر کسی انسان کو شیطان نے چونچ مار دی ہے، تو اسے تو مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ حضرات محترم، ذرا اس تصویر کا ایک اور رخ بھی ایک اور انداز سے عرض کروں۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان جو ہے وہ رب کائنات کی کاریگری کا شاہکار ہے، یہ اس کی صنعت کا نمونہ ہے، اس نے احسن تقویم پہ اس کو تخلیق فرمایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، قرآن کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کو ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہی قرآن ہے، ایک طرف قرآن نے بتایا
کہ یہ انسان احسن تقویم، یہ اس کی صنعت کا شاہکار، اس کی کاریگری کا نمونہ. اور اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ انسان خسارے کا سودا کرنے والا ہے. اسی قرآن میں فرمایا رب کائنات نے کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا، مال کی محبت میں بڑا پکا، یہ بڑا جلد باز عجولہ، یہ بڑا بے صبرہ، اور یہ بڑا کم حوصلہ. اور انسان بڑا ضعیف. اب یہ قرآن میں انسان کی صفات بیان کی گئی. اب میں ذرا اس فرق کو اجاگر کرنے کے لیے ایک اور مثال دیتا چلوں. فرض کیجئے آپ نے مکان بنوانا، آپ نے سوچا کہ کوئی اچھا مستری مل جائے تو مکان بنوانا آسان ہو جائے گا. آپ جناب دوستوں سے مشورہ کیا تو کسی نے کہا کہ یار وہ فلاں مستری ہے، اس کے بارے میں سنا ہے، بڑا اچھا مستری ہے، اس کو دیکھ لو. آپ گئے، اس کے پاس پہنچے. ہاں بھئی مکان بناؤ گے؟ اس نے کہا جی میرا تو پیشہ ہے، روزی کا معاملہ ہے، ضرور بنائیں گے. اس نے کہا اچھا بھائی میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے مستری ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی ایسی بلڈنگ، کوئی ایسا مکان، کوئی ایسی عمارت مجھے دکھا دیں جو آپ نے بنائی ہو، تاکہ مجھے ذرا اندازہ ہو جائے، ذرا اطمینان ہو جائے کہ بھئی آپ ماشاءاللہ اچھا کام کرنے والے ہیں. اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، آئیے میرے ساتھ چلیے. وہ آپ کو ساتھ لے گیا، ایک بلڈنگ دکھائی، ایک مکان دکھایا، اور کہا کہ جناب یہ جو مکان ہے یہ میری کاریگری کا شاہکار ہے، میں نے اپنا فن اس پہ تمام کر دیا ہے. اس کا ذرا پلستر جھڑ رہا ہے لیکن ہے بڑا اچھا مکان. ذرا اس کی بنیادیں کمزور ہیں لیکن اس مکان کے شاندار ہونے میں کوئی شک نہیں. ذرا اس کی چھتیں تو ٹپکتی ہیں لیکن آپ اطمینان رکھیے ایسا مکان آپ کو کوئی دوسرا نہیں ملے گا. آپ بتائیے اگر ایسا ہو تو یہ مذاق ہوا نا؟ کیا آپ اس مستری سے مکان بنوائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بابا سبحان اللہ اس کا شاہکار ایسا ہے تو عام چیز پتہ نہیں کیسی ہوگی. مولا کریم یہ ماجرا کیا ہے؟ ایک طرف تو نے فرمایا کہ انسان احسن تقویم میں ہے، فرمایا کہ انسان تیری تخلیق کا شاہکار ہے، یہ تیری صنعت کا نمونہ ہے، اور پھر اسی انسان کی تو نے اتنی خامیاں گنوا دی. یہ انسان ضعیف ہے، یہ انسان بے صبرہ ہے، یہ انسان ناشکرہ ہے، یہ انسان بے حوصلہ ہے، یہ انسان خسارے کا سودا کرنے والا ہے، یہ انسان مال کی محبت میں بڑا پکا ہے. مولا اتنی خامیاں گنوا کے پھر فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. مولا یہ قرآن مذاق تو نہیں کرتا، یہ لطیفے تو نہیں سناتا، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. سبحان اللہ.